حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے ابھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اہل سنت والجماعت کے ہاں نبوت کے بعد خلافت ہے، شیعوں کے ہاں نبوت کے بعد امامت ہے۔ شیعوں کے ہاں کوئی مسئلہ دین کا یاد بھی رہے، شیعوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ماسٹر ہوتے ہیں، ہمارے سنی سن ہوتے ہیں۔ شیعوں کے ہاں نبوت کے بعد امامت ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں نبوت کے بعد خلافت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، ان کے ہاں نبوت، ان کے ہاں امامت، شیعوں کے ہاں امامت نبوت کے بعد، وہ عقائد میں سے اصولی عقیدہ ہے، اصول اسلام میں سے ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں نبوت کے بعد خلافت عقائد میں سے اصولی عقیدہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ نہ کرے کوئی بندہ کسی خلیفے کے خلیفہ ہونے کا انکار کر دے تو اہل سنت والجماعت کے ہاں وہ کافر قرار نہیں پاتا۔ اللہ نہ کرے کوئی کہہ دے کہ میں ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا، حضرت عمر کو خلیفہ نہیں مانتا، ہے تو غلط، لیکن کافر قرار نہیں پائے گا۔ لیکن شیعوں کے ہاں جو امامت ہے، اگر وہ کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا تو ان کے مذہب کے مطابق وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبوت کے بعد 30 سال ہے، جس میں یہ 4 خلیفے ہیں، ابو بکر، عثمان، علی، اور ان کے ہاں امامت اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ان کے ہاں 12 امام ہیں، اور 12ویں کا ابھی تک ان کو انتظار ہے۔ وہ ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ چھپا ہوا ہے، وہ غار میں ہے، نامعلوم ہے، وہ آئے گا اور اصل قرآن بھی لائے گا اور اصل شریعت بھی لائے گا، ابھی یہ اس کے انتظار میں ہے۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں امامت اصول اسلام میں سے ہے، جو اس کو نہیں مانتا ان کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے، اور ہمارے ہاں خلافت اصول اسلام میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو نہ مانے تو پھر بھی وہ ہمارے ہاں کافر نہیں بنتا۔ تو اب بتائیے، جب ہم امامت کو نہیں مانتے، ہم سنی ہیں، ہم تو خلافت کو مانتے ہیں، ہم امامت کو نہیں مانتے، تو پھر ان کے عقیدے کے مطابق ہم مسلمان نہیں رہے، ہم مومن نہیں رہے۔ کفر کا فتویٰ ان کی طرف سے پہلے لگا ہے، اہل سنت والجماعت نے دفاع کیا ہے۔ اس لیے یہ محض شوشہ ہے کہ جی سنی شیعوں کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ شیعہ مسلمانوں کو پہلے کافر کہہ چکے ہیں۔ مسلمان دفاع کرتے ہیں، وہ صرف عام مسلمانوں کو نہیں، وہ تو صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو دور کی بات ہے، وہ تو صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اعظام، جتنی ان کی توہین شیعہ کرتا ہے، اتنی توہین کبھی کوئی سنی سوچ ہی نہیں سکتا۔ شیعہ کہتا ہے کہ علی نے تقیہ کیا، مسلمان کبھی نہیں کہتا۔ مسلمان تو علی کو شیر خدا کہتا ہے، مسلمان تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الاسد الغالب، اسد اللہ الغالب کہتا ہے، کہ اللہ کا شیر ہے، بہادر دلیر ہے، حق کے سامنے حق بات پر ڈٹ جاتا ہے۔ اس کے بیٹے ڈٹ گئے کربلا میں، جس کو باطل سمجھا اس کے سامنے نہیں جھکے، چاہے 72 تن شہید کرا دیے لیکن وہ ڈٹے رہے، تو ان کا باپ علی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بات کو حق نہ سمجھے اور تقیہ کر کے مان لے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت علی کی توہین ہے کہ جی حضرت علی خلافت کا پہلے نمبر کا حقدار تھا اور مانتا سمجھتا تھا،
लेकिन तकिया करके अबू बकर को मान लिया, उमर को मान लिया, उस्मान को मान लिया, तकिया कर लिया, डर गया। ये कभी नहीं हो सकता हज़रत अली से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले तीनों खलीफों को खलीफा बरहक समझा, बरहक माना और उनके पीछे नमाजें पढ़ी, उनकी बैयत की और उनको बरहक इमाम और खलीफा माना है। और वैसे अकल से पूछें, एक होता है किसी का ससुर और एक होता है उसी का दामाद। अब तुम बताओ ससुर का दर्जा बुलंद है या दामाद का दर्जा? ससुर बाप की जगह पर है, दामाद बेटे की जगह पर है। बाप का दर्जा ज़्यादा है और बेटे का दर्जा कम है। बाप तो बाप है। अबू बकर नबी पाक का ससुर है, हज़रत उमर नबी पाक का ससुर है, ससुर का दर्जा बाप का है। हज़रत उस्मान हुजूर सल्लम का दामाद है, हज़रत अली भी हुजूर सल्लम का दामाद है। दो खलीफे ससुर हैं और दो खलीफे दामाद हैं। तो जो बाप का दर्जा है वो ससुर का दर्जा है, जो बेटे का दर्जा है वो दामाद का दर्जा है। तो वो बाप के दर्जे पर हैं, वो बेटे के दर्जे पर हैं। फिर जो दोनों दामाद हैं, एक वो है जिसके यहाँ दो बेटियां दी रसूलुल्लाह सल्लम ने, वो दोहरा दामाद है, और एक वो है जिसको एक बेटी दी। तो बताइए दो बेटियों वाला दोहरा दामाद, उसका दर्जा ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यके बाद दीगरे अपनी दो बेटियां दी हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में कहो, हुजूर बारात ले करके अबू बकर के घर गए हैं बेटी लेने के लिए। हुजूर बारात ले करके उमर के दरवाजे पे गए हैं उनकी बेटी लेने के लिए। वो हुजूर को देने वाले हैं। और हज़रत उस्मान दो दफ़ा बारात लेके नबी के घर गए हैं। हज़रत अली बारात लेके हुजूर सल्लम के घर गए हैं। हज़रत अली लेने वाले हैं, अबू बकर उमर देने वाले हैं। तो बताओ देने वाले का दर्जा ज़्यादा होता है या लेने वाले का दर्जा ज़्यादा होता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में से हैं और वो सहाबा। हमारी दो आँखें हैं, हम किसी एक आँख से भी काने नहीं हैं। सहाबा हमारी एक आँख हैं, अहले बैत हमारी दूसरी आँख हैं। हम दोनों की इज़्ज़त के भी कायल हैं, अज़मत के भी कायल हैं, एहतराम के भी कायल हैं, और दोनों को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। दोनों को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। किसी एक सहाबी का इनकार नहीं करते, किसी एक अहले बैत के फ़र्द का इनकार नहीं करते। हम दरूद पढ़ते हैं तो दरूद में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, उसके बाद पहले व अला आलिही कहते हैं, फिर व अला अस्हाबिही कहते हैं। हुजूर की आल पर दरूद पहले पढ़ते हैं और हुजूर के सहाबा पर दरूद बाद में पढ़ते हैं। इसलिए हम सारे अहले बैत को मानते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में मुसलमान हुए और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह है तो गवाह अबू बकर उमर हैं। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब फौत हुई हैं, उनको गुस्ल देने वाली अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं और उनका जनाजा पढ़ाने वाला खुद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से। महर के पैसे हज़रत उस्मान ने दिए हैं और शादी का सारा खर्चा भी हज़रत उस्मान ने किया है। तो कितनी बड़ी मोहब्बतें हैं आपस में, कितना ज़्यादा क्लोज ताल्लुक़ है सहाबा किराम का और अहले बैत का आपस में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोतों और नवासों में 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम अबू बकर, उमर, उस्मान हैं। 8 फ़र्द हज़रत अली के घर में हैं, उनके पोतों नवासों में हैं जिनके नाम अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं। बताओ दुश्मनों के नाम भी कोई रखता है? मोहब्बतें थी, इसलिए ये दोनों 2 आँखें हैं।
ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا اپنے آپ کو کانا بنانے والی بات ہے۔ اہل سنت والجماعت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ کسی ایک صحابی کا انکار بھی نہیں کرتے اور کسی ایک اہل بیت کے فرد کا انکار بھی نہیں کرتے، بلکہ دونوں کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری ذات کی تعریف اتنا نہ کرنا کہ جیسے عیسائیوں نے غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آ کر کے ان کی زیادی تعریف کر کے ان کو خدا کا بیٹا بنا کے گمراہ ہو گئے، تم میری ایسی زیادی تعریف نہ کرنا جس سے کسی اور نبی کی توہین ہوتی ہو۔ نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، صحابی صحابی ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے۔ اگر نبی کو خدا کے درجے پہ لے جاؤ گے تو کافر بن جاؤ گے، اور اگر صحابی کو نبی کے درجے پہ لے جاؤ گے تب بھی تو اسلام سے چلے جاؤ گے۔ علی علی ہے، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کی ایسی تعریف کرنا اور یوں مبالغہ کرنا، حد سے بڑھ جانا کہ ان کو نبی کے درجے میں لے جانا، ان کو خدا کے درجے میں لے جانا، یہ گمراہی ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہی جبریل صلاۃ وسلام نے حضرت علی پر لانی تھی، نبوت علی پر آنی تھی، یہ جبرائیل بھول گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے گیا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، باقاعدہ خطا جبرائیل، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ الحمدللہ ہر ایک کو اس کے اصل اور صحیح درجے پہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا اپنانا، ان نظریات کا حامل ہونا، یاد رکھیے یہ نجات کے لیے فرض ہے۔ اجمالی طور پر کم از کم تفصیلات میں نہ بھی جائیں، اتنا عقیدہ رکھا کریں کہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے میرا وہی عقیدہ ہے بس۔ اب وہ کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں بھی، اہل بیت کے بارے میں بھی، فرشتوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے وہی عقیدہ میرا ہے۔ سنی ہوتا ہی وہی ہے جو سنت پہ عمل کرتا ہے، جو سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ سنی کہلا کے جھوٹ بولتا ہے، وہ سنی نہیں ہے۔ سنی وہی ہے جو سنت کو اپناتا ہے۔ سنی کا لفظ ہے ہی سنت سے، سنی کا لفظ ہے ہی سنت سے، جو کھاتا سنت کے مطابق ہے، پیتا سنت کے مطابق ہے، لباس سنت کے مطابق ہے، سونا سنت کے مطابق ہے، نماز سنت کے مطابق ہے، وضو سنت کے مطابق ہے، جس کا ملنا جدا ہونا سنت کے مطابق ہے، جس کے زندگی سنت کے مطابق ہے، حقیقتاً یہ سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پہچان بھی نصیب فرمائے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی نصیب فرمائے اور صحابہ اور اہل بیت کا غلام بنائے اور ان کی عقیدت